یہ ہوئی تھی کہ جو بھی کام کریں گے ہماری مشاورت سے کریں گے، اس کے بغیر کوئی چیز وہ نہیں کریں گے. لیکن وہی روایتی کام ہوا کہ جو ایف بی آر نے چاہا وہی ہوا، اور آخر میں ان کو میرے حساب سے ٹریپ کر لیا. دیکھیں 203A 203 پہلے ہی موجود تھا. 203 اس میں جو ہے اختیارات تھے کمشنر کے پاس. انہوں نے 203A لا کے دے دیا اسسٹنٹ کمشنر کو. اس سے بہتر یہ تھا کہ پورے ایف بی آئی کو دے دیتے، جو بھی جا رہا ہے اس کو پکڑ لو. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ایف بی آئی کی ہراسمنٹ سے بچانا ہے، ٹیکس نیٹ کا اضافہ کرنا ہے، ادھر سے آپ یہ کر رہے ہیں انہی لوگوں کو ہراس کرنے کے لیے مختلف اختیارات دے رہے ہیں. ابھی میں نے رات کو جیو پروگرام میں ان کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا نہیں یہ میں اپروو کروں گا. پہلے کمشنر کے پاس تھے، اس سے اسسٹنٹ کمشنر کو دیے، پھر رات کو یہ کہہ دیا میں کروں گا. اس کا مطلب ہے یہ لا جو ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اگر آپ نے اسسٹنٹ کے اختیار کمشنر کے اختیارات اسسٹنٹ کمشنر کو دینے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں جی میں اپروو کروں گا. دیکھیں لا میں کوئی بائی نیم نہیں ہوتا کہ میں کروں گا یا وہ کرے گا. ان کا جو سیدھا سمپل ہے کہ آلریڈی 192A ایک کلوز ایگزسٹ کرتی ہے جس میں سارے اختیارات تھے. لیکن یہ جو انہوں نے اسپیسیفکلی 203 میں امینڈ کیا اس کو، اس سے ایک نیگیٹو پیغام گیا ان لوگوں کے لیے جو ٹیکس پے کر رہے ہیں. جو ٹیکس نہیں پے کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی چیز ایف بی آر میں، اس بجٹ میں، اس فائنانس منسٹری نے نہیں دی. ایک ہمارے پاس ایف بی آر میں انفورسمنٹ سیکٹر وہ ہوتا ہے ڈویژن. کبھی اس سے یہ پوچھا کہ کتنے نئے ٹیکس پیئر لائے، کتنے آپ نے ریونیو نئے لوگوں سے جمع کیا، کتنوں کو رجسٹر کیا. ان کی پرفارمنس پوچھی گئی. کبھی زندگی میں اس کا تو شاید کبھی ذکر ہی نہیں ہوا کہ کوئی انفورسمنٹ کا کوئی سیکشن بھی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ نئے ٹیکس پیئر کے اوپر ان کا زور ہونا چاہیے تھا. ایز ایف ٹی سی سے آئی ہم نے ان کو یہ بتایا کہ 36 لاکھ کنیکشنز ہیں انڈسٹریل اور کمرشل، جبکہ جو رجسٹریشن ہے جو رجسٹرڈ ہے بہار میں 2 لاکھ سے کم ہے. تو ان 36 لاکھ لوگوں کو آپ پکڑیں، ان کو رجسٹر کریں، اور ان کو رجسٹر کرنا بھی مشکل نہیں ہے. جو بجلی کمپنی یا گیس کمپنی سے سپلائیز لیتے ہیں، اگر وہی قانون سازی کر لیں کہ وداؤٹ سیل ٹیکس رجسٹریشن یا انکم ٹیکس ریٹرن آپ کو کنیکشن نہیں ملے گا، تو 2-3 مہینے کا ٹائم دے دیں، آٹومیٹیکلی رجسٹر ہو جائیں گے اور وہ ایک طریقہ کار آگے بڑھے گا. کیونکہ یہ جو ٹیکس نیٹ ہمارا ہے اس سے ملک نہیں چل سکتا. دوسرا انہوں نے سیکشن 127 میں ایک نیا قانون چینج کیا ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی فیصلہ دیتی ہے ایف بی آر کا کوئی افسر، تو جب مجھے اپیل کرنی ہوگی تو مجھے پورا ٹیکس جتنا اس نے میرے خلاف فیصلہ دیا ہے وہ جمع کروں گا. جناب ابھی جب فیصلہ ہی نہیں ہوا، جب میرا رائٹ ہے میں اپیل کروں، کورٹ جاؤں، پورا پروسیس کے بعد جو ہے نا آپ مجھ سے پیسے مانگ سکتے ہیں. اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ جی آپ کا 2 کروڑ ٹیکس بنتا ہے صبح جمع کریں ورنہ اپیل نہیں کریں گے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ اور ہراسمنٹ ہوئی. تیسرا یہ ایک سیکشن 140 ہے جس میں ایف بی آر کے پاس اختیار ہے کہ انہوں نے ایک ڈیمانڈ کھڑی کی اور سیدھا میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے. ارے آپ نے ڈیمانڈ کھڑی کی ہے، جسٹیفائڈ ہے نہیں ہے، جب فیصلہ ہوگا اور جب ٹیکس لائبلٹی میرے پہ فائنلی کریٹ ہوگی تو آپ پیسے نکالیں. تو یہ سارے اختیارات لینے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے بدتر اور پہلے سے معاملات اور ہراسمنٹ کرنا. جو ٹیکس نہیں دے رہا آپ کو خدا کا واسطہ اس کی طرف جائیں. اور ایف بی آر جو ہے آج جتنا ٹیکس جمع کرتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں 95% جو ہے سسٹم سے ٹیکس آتا ہے. ایف بی آر کی کاوشوں سے صرف 5% ٹیکس جمع ہوتا ہے. ود ہولڈنگ ہے، امپورٹ ڈیوٹیز ہیں، یہ تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس سے ٹیکس آتا ہے. یہ سارا کوئی ایف بی آر جس میں کاوش نہیں ہوتی. اور ہم متعدد بار یہ ان کو بتا چکے ہیں کہ یہ سارے جو ٹیکسز آپ جمع کر رہے ہیں یہ آپ نہیں کر رہے، یہ سارا ود ہولڈنگ بھی ہم کاٹ کے دیتے ہیں، ڈیوٹیاں بھی ہم پے کرتے ہیں، ٹیکسز بھی ہم پے کرتے ہیں، آپ کی کوئی کاوش ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اہم بات ہے کہ آج انہوں نے ایک نیا قانون پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ مال منگائیں گے تو کنٹینر میں انوائس ہوتی ہے. یہ پہلی بات ہے، یہ جو قانون ہے نا یہ دنیا کے 200 ملکوں میں کہیں نہیں ہے. یہ انہوں نے لگایا تھا 12-13 سال پہلے. آج ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہو گیا ہے، دنیا ترقی کر چکی ہے، انفارمیشن فنگر ٹپس پہ ہے. اب انہوں نے اس کو اور سخت کیا ہے کہ اگر انوائس نہیں نکلی تو ہم آپ کو 1 لاکھ جرمانہ کریں گے، دوبارہ نہیں نکلی تو 2 لاکھ کریں گے، تو تیسری دفعہ نہیں نکلی تو 4 لاکھ کریں گے، چوتھی دفعہ نہیں نکلی تو ہم مال ضبط کر لیں گے. دیکھیں
میں نے مال منگوانا ہے, میں نے ایک LC کھول لی ہے, یہ کمپلائنس وہاں فوراً جس کو LC کھولنی ہے وہ کرے گی, میں نہیں کروں گا. جرمانہ میرے پہ کیوں؟ میرا کیا قصور ہے کہ میں نے مال منگایا, میں امپورٹ کر رہا ہوں, ملک کی ترقی میں, معیشت میں, انڈسٹری میں جو ہے میں اپنا ایک رول پلے کر رہا ہوں, آپ مجھے پکڑ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ آج کے دور میں سپلائی چین کا, آپ امیزون سے مال لیتے ہیں, وہ مال بیچنے والا امیزون ہوتا ہے, بنانے والا کوئی چائنا میں بیٹھا ہے, سپلائی کرنے والا کوئی دبئی میں بیٹھا ہے. اب وہ 3 جگہ کون انوائس لگائے گا؟ یہ سپلائی چین کا دور آ گیا ہے. یہ باربرک لاز جو ہے نا لگانا, اور جو کام میں نے نہیں کیا مجھے آپ کیسے پینلائز کر سکتے ہیں؟ اس پہ ہماری بڑی اسٹرانگ ریزرویشن ہے, اور اس بات کو سمجھ لیں کہ FPCCI کے بغیر یہ لوگ نہیں چل سکیں گے, اور ہم ان کو چلنے بھی نہیں دیں گے. یہ کوئی بات نہیں ہے جب ہم سے آپ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ مشاورت سے ہر چیز کریں گے, اس کے بعد آپ جو ہے FBR کے ہاتھوں میں کھیل کے ایسے ایسے لاز لاتے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اب تھرڈ پارٹی آڈٹ کی بات کر رہے ہیں. بھائی تھرڈ پارٹی آڈٹ کا فائنینس بل میں کوئی TOR نہیں ہے, کوئی پیرامیٹرز نہیں دیے. پہلے اس کو ڈیفائن کریں تھرڈ پارٹی کیا ہے. ہماری تو ڈیمانڈ ہے کہ FTO کو دے دیں, فیڈرل ٹیکس امبڈسمنٹ, پورا سسٹم موجود ہے. جب موجود ہے تو آپ اس کو دیں. آپ پھر ہمیں کسی ٹیکس کمپنی کے ہاتھ میں پکڑائیں گے اور پھر ہمارے لیے ہراسمنٹ ہوگی. اگر آپ کو واقعی ہراسمنٹ ختم کرنی ہے اور ایک کنڈیوسو ماحول پیدا کرنا ہے تو FTO کو آپ دیں. FTO کے پاس پورا سسٹم ہے اور لیگل ہے. FTO اس کا کوئی ان کو نیا کوئی پیرامیٹر نہیں بنانا, سب چیز موجود ہے. اس کو یہ اختیارات دے دیں, اور جو وہ فیصلہ کرے گا وہ ایک ہمارے لیے مطلب قابل قبول اس لیے بھی ہوگا. جب آپ ADRC بنائیں جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی, یا کوئی پیرامیٹر اس سے پہلے جو سسٹم اس گورنمنٹ کا اپنا بنایا ہوا ہے اس میں دیں. اس میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس میں ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں, کسٹم آفیسرز ہوتے ہیں, ٹیکس کنسلٹنٹ, ٹیکس انکم ٹیکس کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس کو ان کو فالو کرنا چاہیے. اور جو آخری بات ہے کہ ہم نے ان سے ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ پروسیکیوشن اور آربیٹریشن کو الگ کریں. جیسے مجھے میرے پہ ٹیکس کا ایک نوٹس آیا, میں نے گیا, انہوں نے میرے خلاف فیصلہ کیا. اب اسی FBR کا, اسی کا باس یا اسی کا کولیگ میرے اپیل کا فیصلہ کرے گا. کیا دنیا میں کہیں ہوتا ہے؟ کیا کانسٹیٹیوشن یہ الاؤ کرتا ہے کہ وہی آدمی, آپ ایون ہائی کورٹ میں اگر آپ کا کیس ہے یا سپریم کورٹ میں, اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے جج کے پاس نہیں سننا, آپ کہتے ہیں جی مجھے نہیں سننا, وہ کہتے ہیں ناٹ بیفور می, آپ کہیں اور چلے جائیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک ہی افسر جو ہے وہ مجھے سن رہا ہے, اسی کا جو دوسرا کولیگ یا اس کا باس یا اس کا کچھ ڈپارٹمنٹ کا آدمی میری اپیل سنے گا؟ وہ کہاں میرے حق میں فیصلہ کرے گا؟ ہم لوگ کیا اسی کام میں لگے رہے؟ ٹیکس دیں, ملک چلائیں, سارے کام کریں. اور یہ دیکھیں, ایک بات میں فرینکلی سب کے سامنے کہہ دیتا ہوں, یہ ٹیکس سسٹم جو یہ امریکہ یا یورپ یا ویسٹ سے لائے ہیں, یہ ہمارے ملک میں قابل قبول ہی نہیں ہے. آپ ایک طرف فاٹا پاٹا میں مراد دیتے ہیں, ایک طرف سے اسمگلنگ آپ نے پوری کھولی ہوئی ہے, ادھر سے جو ٹیکس پیئر کر رہا ہے اس کی گردن پکڑ رہے ہیں. بھئی یہ فاٹا پاٹا میں بھی آپ نے اگر کوئی مراد دینی ہے, اگر ایک انڈر ڈیولپڈ علاقہ ہے تو آپ اس کی فیکٹری کی ایک استعداد کے مطابق اس کو آپ لمٹ دیں کہ آپ نے اتنا مال منگانا ہے. یہ تو نہیں کہ انلمیٹیڈ. یہ سارا قصور لوگوں کا نہیں ہے, یہ ان کا ہی قصور ہے کہ انہوں نے لاز اپنی مرضی سے, اپنے دماغ سے, ویسٹڈ انٹرسٹ کی بنیاد پہ بناتے ہیں, اور یہ نہیں دیکھتے اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. اگر مال کو اسمگل ہو کے آتا ہے اور آپ مجھے پکڑ لیتے ہو, اگر دیکھیں میرا ایک کاروبار چل رہا ہے, فرض کریں میں پرچون فروش ہوں, 10 آئٹم میں منگا رہا ہوں, 2 آدمی آئٹم ایسے جو کہیں اور سے آ رہے ہیں, اگر میں وہاں سے نہیں لوں گا تو میرے پاس تو گاہک ہی نہیں آئے گا. تو سسٹم کو بیٹھ کے مشاورت سے ٹھیک کریں. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ ایک بجٹ دے دیں, ان کا کام ہے, ان کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے کہ بیٹھیں, ہر سیکٹر کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں, سارے اسٹیک ہولڈرز کو لائیں, بٹھائیں ساتھ سب کو. میں اتنا بتا دوں کہ اس کامرس منسٹری کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے. کئی یہ ابھی میرے حنیف بھائی بتا رہے ہیں, ہمارے VP صاحب نے کپڑے پہ ڈیوٹی کم کر دی. اسی طرح ایک نان ووون فیبرک بنتا ہے, وہ بھی کپڑا ہے, اس میں کم از کم 10 یا 20 15 یا 20 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے ایک سال میں, اس کا کپڑا 3% پہ کر دیا. تو یہ ساری مشاورت نہیں ہے, یہ ان کی نااہلی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کو چلانا کیسے ہے, کیا چیز یہاں بنتی ہے, کہاں پروٹیکشن چاہیے. وہ بالکل اس کا بہت شدید فقدان ہے. ہم بڑی جو ہے نا, ہمارے کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ جب ہماری ان سے بات ہوئی تھی کہ آپ نے کچھ بنیادی چیزیں ٹھیک کرنی ہے سب کے لیے, ایک کسی سیکٹر کے لیے نہیں کرنی. انہوں نے وہی کیا, سیکٹر وائز جو ان کے پاس جن کا یہ کام کرنا تھا کیا, جن کا نہیں کرنا تھا ان کو اٹھا کے جو ہے نا ایک سائڈ پہ کر دیا.
ابھی ہم نے تو فائنلی جو ہے نا یہ جو ٹیکس سسٹم کے خلاف ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی, سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ایک اپیل بھیجی ہے کہ آپ سو موٹو ایکشن لیں, یہ پروسیکیوشن اور آربیٹریشن کو الگ کریں, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, یہ لوگوں کو اس مصیبت سے باہر نکالیں تاکہ لوگ اپنے کام پہ جو ہے آگے بڑھیں. اب جو میں مائک دیتا ہوں اپنے وی پی جناب ناصر خان صاحب کو, کچھ چیزوں سے یہ آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر صاحب کی جیسے آپ نے پہلی بات سنی, تو جب پہلے دن بجٹ آیا تو ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے چہرے پہ جو خوشی تھی کہ ان کے خیال میں جی کہ یہ بہت اچھا بجٹ پیش ہوا. اور جو ہمارے ترین صاحب ہیں وہ بھی, ہم نہ ترین صاحب کی نیت پہ کوئی شک ہے ہمیں, اور نہ ابھی تک ہمیں اپنے پرائم منسٹر کی نیت پہ شک ہے. لیکن جو ان کے ساتھ ہوا وہی ہوا جو پچھلے 70 سال سے چلا آ رہا ہے کہ پالیسی ابھی بھی جو ہے وہ جو ہماری معاشی ٹیم ہے وہ نہیں بناتی, بلکہ ابھی بھی ایف بی آر ہی بناتی ہے. اس دفعہ ترین صاحب نے بہت کوشش کی کہ جی وہ پالیسی, لیکن ہم نے جب ڈیٹیل میں دیکھا تو ایف بی آر نے اور جو دوسرے بیوروکریٹس نے انہوں نے اپنا کام آخر میں کر ہی دکھایا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں پہ انہوں نے کس طرح سے کام کیے ہوئے ہیں. اب پہلے میں آتا ہوں اس چیز پہ کہ شوکت طری صاحب کو یہ بتایا گیا ہے جی کہ کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائیں گے, جبکہ کافی زیادہ نئے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں. جو شیڈول سیل ٹیکس کے شیڈول اور 6-8 میں جو ایگزمپشنز تھے وہ ساری انہوں نے وڈرا کر لی ہے. اب اس میں بہت سے آئٹم تھے جس میں مشینری وغیرہ کافی تھے. اب انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں تو یہ انہوں نے دوبارہ کر لیا کہ ٹیکس کلیکشن بڑھانے کے لیے انہوں نے ایگزمپشنز ختم کر لیے, اور یہ میرے خیال میں ان کو شاید ابھی تک پتہ بھی نہیں ہوگا شوکت طری صاحب کو. اس کے بعد جو سب سے اہم چیز تھی جس میں ہم نے 2 مہینے لگاتار ان سے مشاورت کی, خاص کر فوڈ انڈسٹری میں جو فوڈ انفلیشن تھا ہمارا, تو اس میں ہم نے ان کو بتایا کہ جی ہماری جو 3 مین کموڈیٹیز ہیں جس میں گندم آٹا ہے آپ کا, اور اس کے علاوہ گھی ہے, اور اس کے علاوہ چینی ہے آپ کی. تو اگین بیوروکریسی نے جو فگرز شوکت طری صاحب کو بجٹ کے دن دیے تھے وہ سارے غلط دیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جی 80% جو ہے انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئے. جب بھی ہم ان سے بات کرتے تھے گورنمنٹ سے کہ جی یہ گھی کے پرائسز کیوں بڑھ رہے ہیں, تو وہ کہتے تھے جی 80% جو ہے وہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئے ہیں. لیکن پچھلے سال انہوں نے ایک ایس آر او 1190 کے تحت 8B کے تحت ایڈیبل آئل کو جو ہے وہ سیل ٹیکس موڈ میں ڈال دیا تھا ریٹیل میں, جس سے کوئی 20 سے 25% تک قیمتوں میں اضافہ ہوا. اور جو 80% تو انٹرنیشنل بڑھے تھے اور 20-25% اور آگے جو 100-120% پہ اوور آل پرائسز بڑھ گئی تھی. تو فائنانس منسٹر نے ہم سے, جب ہم نے ان سے یہ بات کی تو انہوں نے بالکل اس چیز کو ایگری کیا کہ جی بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے اور یہ کم ہونی چاہیے. اب بیوروکریسی اور ایف بی آر نے کیا کیا کہ جو یہ بجٹ ہے جو ہم نے زیادہ تر دیکھا, یہ بجٹ 95% جو ہے ایلیٹ کلاس کے لیے ہی بنا ہوا ہے. یہ جو ہماری انڈسٹری ہے وہ 95% کے لیے نہیں بنا ہوا. وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا کیا کہ جی یہ جو 8B ختم کرایا تو انہوں نے پبلک لمیٹڈ کمپنی کو اس کو ایگزمپٹ کیا, اور انہوں نے ایک اور کیا کہ فاٹا پاٹا کو جو ہے ایگزمپٹ کر دیا. اب فاٹا پاٹا پہ جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا کہ اب ساری امپورٹ جو ہے وہ فاٹا پاٹا پہ چلی گئی ہے. انہوں نے کوئی کوانٹیفائی نہیں کیا کہ جی فاٹا پاٹا کے لیے اگر 1000 ٹن ضرورت ہے تو 1000 ٹن دے دیں. انہوں نے ان لمیٹڈ کر دیا. اب کیا ہوگا کہ جو 95% انڈسٹری ہے, اب جو امپورٹ ہے وہ ساری 5% کرے گی, اور باقی 95% جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے لگے گا کہ وہ بند ہو جائے گی ان قریب. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ملک میں ترقی دینی ہے تو آپ ساری انڈسٹری کو ایکول اپرچونیٹی دیں. اگر فاٹا پاٹا کے لیے آپ کے لیے دل میں درد ہے, وہ دل میں درد نہیں ہے ان کے لیے, وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ بیوروکریسی کے سٹیکس ہیں. تو اور وہ مال جہاں پہ ان کو ان لمیٹڈ کر دیا, اب وہ مال سارا آ کے کراچی اور پاکستان کے جو دوسرے شہروں میں جا کے بکے گا. تو ہم نے اس میں یہی کہا تھا کہ جی آپ یہ 8B ہٹائیں اور ساری انڈسٹری سے ہٹا دیں, اور خاص کر جو فوڈ آئٹم ہے, کیونکہ فوڈ جو ہے ایک نیسیسٹی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو بیوریج سے ہٹا دیں, سلٹ جو دوسرے ہیں سیکٹرز ان سے ہٹا دیں, لیکن کم سے کم یہ فوڈ انڈسٹری سے اس کو ہٹا دیا جائے. اچھا, اس کے بعد ان کی ایک جو ہم نے بات کی تھی ایکسپورٹ پہ ان سے کہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے پچھلے 3 سال میں
اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے. اس کی ہم نے وجوہات یہ بتائی تھی کہ عام ایک کام یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے کچھ مخصوص انڈسٹریاں ہیں جن کو ہم جو ہے نا کافی سپورٹ کر رہے ہیں, جس میں انہوں نے 5 انڈسٹریاں ہیں ہماری, اگر آپ جانتے ہو, جس میں ٹیکسٹائل وغیرہ, یہ لیدر وغیرہ یہ ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی اتنا مرحلہ دینے کے باوجود بھی اس میں گروتھ نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ کہ جو باقی انڈسٹریز ہیں, ہم نے ان کو مشورہ یہ دیا کہ جو آپ نے مراد ان 5 انڈسٹریوں کو دیا ہے وہ سارے کو دیں, ایکول فیلڈ جو آپ دیں گے لوگوں کو تبھی آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی. اور اگر آپ مراد نہیں دیں گے دوسری انڈسٹری کو تو ہم کمپیٹ کیسے کریں گے انٹرنیشنلی. تو ہم نے یہی کہا تھا کہ اگر چاہے وہ بجلی کے نرخ ہوں, چاہے بینکوں کے ہو, چاہے ٹیکسز میں جو مراد ہیں, تو جو 5 انڈسٹری کو مل رہی ہے وہ ایکسپورٹ بیسڈ جتنی بھی کمپنیاں ہیں پاکستان میں ان سب کو دیں. تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ 2 سال میں آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 2 گنا سے 3 گنا بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو ہم نے ان کو مشورہ دیا تھا, انہوں نے ایک بہت ہی اچھی اسکیم لائے تھے جو کافی اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم جو ٹیکس ایگزمپشن لیتے تھے کمشنر سے, تو انہوں نے اس دفعہ یہ کر دیا کہ جی کہ 15 دن کے اندر اگر کمشنر آپ کو ایگزمپشن نہیں دے گا تو وہ آٹومیٹک آپ کی جو سسٹم ہے وہ آپ کو ایگزمپٹ کر دے گی اس سے. لیکن یہ بھی اگر میں بتاؤں تو ایف بی آر میں یہاں پہ بھی ایک کام کیا ہے. اگر آپ کو پتہ ہو, وی باکس سسٹم جو 2-3 سال پہلے انٹروڈیوس کیا تھا اور بہت ہی اچھا سسٹم ہے, آٹومیٹڈ سسٹم ہے. اب وی باکس جو ہے سسٹم وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ اپلائی ہوتا ہے. تو ہمارے جو فائنانس منسٹر سے ہم نے یہی گزارش کرنی ہے کہ اگر آپ نے جو کلیکٹر کے اختیارات ہیں, اب وی باک میں بھی یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایکسپورٹ کا لائسنس لینا ہے اور 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں مہینوں لگ جاتے ہیں, بلکہ سالوں بھی لگ جاتے ہیں, اور ہم یہ آپ کو پروف بھی کر کے دے سکتے ہیں. تو کلیکٹر کے بھی اسی طرح سے اختیارات لیے جائیں کہ جو بھی 15 دن کے اندر اگر کلیکٹر لائسنس وغیرہ نہیں کر رہا تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا 15 دن کے بعد آٹومیٹڈ ہو جائے. اور اگر اب اس میں یہ ہے کہ نیا جو ایک سسٹم آ رہا ہے سنگل ونڈو سسٹم, اور جو وی باک کے ساتھ ہی اٹیچ ہوگا. تو اگر وی باک میں ابھی تک انہوں نے ہیومن انٹرفیرنس, ایف بی آر کی انٹرفیرنس ختم نہیں کی, تو آگے جو سنگل ونڈو سسٹم آ رہا ہے یہ بھی آپ کا ناکامی ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہم نے بات کی تھی خصوصاً بینکوں کے حوالے سے. اب بینکوں کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ جی جو گورنمنٹ نے 2-3 سال میں کافی اچھی اسکیمیں تھیں, جس میں کنسٹرکشن انڈسٹری پہ انہوں نے مراد دی, سولر پہ دی ہیں, اور اس کے علاوہ ایکسپورٹ ری فائنانس ہے. تو ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر جو پیسے جا رہے ہیں وہ 95% جو ہے وہ بڑی انڈسٹریوں کو جا رہے ہیں. تو ہم نے فائنانس منسٹر سے یہ کیا تھا کہ آپ ایک کوٹا رکھیں کہ جو ایس ایم ای کو ملے, جو بڑے ہیں وہ بڑوں کو ملے. اب اس سے ایک چیز اور بہت زیادہ خراب ہوئی جو میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا. جب کنسٹرکشن انڈسٹری کو مرحلہ دی گئی, کنسٹرکشن میں کافی کام تیز ہوا, تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو انپٹس ہیں جس میں سیمنٹ ہے, سریا ہے, ان کے پرائسز 100% 200% بڑھ گئے. اگر میں آج آپ کو فگر دوں, سیمنٹ اس ٹائم C&F ریٹ 200 روپے ہمیں کاسٹ کرتا ہے, جبکہ اس ٹائم لوکل مارکیٹ میں جو ہماری کمپنیاں ہیں, لوکل کمپنیاں, وہ 700-750 میں بیچ رہے ہیں. اب لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ لوکل لوگوں کو لوٹیں, 100% 2% کا اس میں اضافہ کریں. تو یہ بھی ہم نے ان کو کہا تھا کہ جب, اور یہ جو اگر ہم کہیں کہ اس سسٹم میں جو بیماری کی سب سے بڑی جڑ ہے وہ کمرشل بینکس ہیں, اور اسٹیٹ بینک اس ٹائم 100% کمرشل بینکس کو ریگولیٹ کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. ہم نے کئی دفعہ اسٹیٹ بینک کے گورنر سے ٹائم بھی مانگا ہے, لیکن ہمیں کوئی ٹائم نہیں دے رہے ہیں اس ٹائم, تاکہ ہم ان کو یہ چیزیں بتائیں. تو جب تک کہ یہ مسئلے ہمارے حل نہیں ہوں گے تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا, نہ ہم جا سکتے ہیں آگے. تو ساری انڈسٹری کو ایک جیسا ٹریٹ کریں, تب جا کے ہم لوگ اس ملک میں کامیاب. جبکہ ہماری جو پارٹی ہے اس ٹائم, جو آپ کی گورننگ پارٹی ہے, اس کا نام ہی انصاف پہ ہے. تو انصاف اگر اکراس دا بورڈ نہیں ہوگا تو ہم کیسے چلا سکتے